میرے عزیز جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں یہ بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ابھی حال ہی میں پیش آیا ہے۔ قسم خدا کی اس طرح کے واقعات سننے کے لیے جو ملتے ہیں دل تڑپ اٹھتا ہے کہ یار انسانیت، لوگوں کی سوچ فکر یہ کہاں جا رہی ہے، لوگ کر کیا رہے ہیں۔ یہ جو آپ تصویر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ گریٹر نوئیڈا یعنی کہ دہلی کے پاس نوئیڈا جس کو بولا جاتا ہے اور شمار کیا جاتا ہے، بہرحال وہاں کی یہ خبر، میں کوئی پترکار کے اعتبار سے اس نیوز کو نہیں بتا رہا ہوں، میں تو چند نصیحتیں اور چند باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے عزیز اس خبر کو جب میں نے سنا، قسم خدا کی آنسو آ گئے آنکھوں سے کہ یار اتنا برا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب کہ لڑ رہے ہیں اور لڑنے کے بعد اس کے بچے نے، جو خاتون جلائی گئی ہے، اس کے بچے نے خود نے یہ واضح کیا کہ میری ماں کو مارا، پھر کچھ اس کے اوپر چھڑکا، اللہ اکبر، پھر لیٹر سے آگ لگا دی۔ وہ باقاعدہ اس ویڈیو کو جو جلی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، میں یہاں نہیں لگا رہا ہوں کیونکہ اللہ اکبر دل دہل رہا تھا اور بے چین تھا۔ لیکن میرے عزیز یہ انسانیت، یہ جہیز کے مطالبے، اس طرح کی سوچ و فکر لوگ مطلب کیوں لا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ اکبر، یہاں جو میں نے کچھ باتیں سنی، یہ کہ اس کے ماں باپ نے، لڑکی کے ماں باپ نے جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے بھرپور کوشش کی، کافی جہیز دیا، اتنا کہ کوئی چھوٹا آدمی میڈل کلاس کے بھی نہیں دے سکتا، کافی دیا۔ واللہ عالم بالصواب کہاں تک یہ درست ہے۔ باقی میرے عزیز یہ کہاں کی بے وقوفی والی سوچ جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر کوئی غلط قدم اٹھائے تو سرکار کو چاہیے اس پر کڑی سے کڑی سزا کی تیاری کرے اور ایسی سزا دے کہ کل کو کوئی اس طریقے کا قدم نہ اٹھا پائے۔ میرے عزیز یہ جو خبر ابھی چل رہی ہے یہ واقعی دل دہلا دیتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی، اللہ اکبر، کتنی کم عمر لڑکی ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے تقریباً، اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر صرف جہیز کے مطالبے کے چکر میں، جبکہ جہیز بے انتہا لے کر آئے، جو لوگ یہ سوچتے کہ ٹائلز پتھر کے گھر ہوں وہاں پر ہم شادی کریں گے، وہ دیکھ لیں، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ ٹائلز پتھر کے گھر ہوں، کتنے خوبصورت عالیشان گھر کیوں نہ ہوں، چاہے مٹی کے گھر کیوں نہ ہوں، اگر الحمدللہ شوہر اچھا ہے تو سکون اسی جگہ پر مل جائے گا۔ مٹی کا گھر بھی ہے، شوہر کمانے والا حلال طریقے سے ہے تو اللہ کے فضل سے تمہارے دلوں کو سکون اس جگہ پر بھی مل جائے گا۔ اور شوہر اچھا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بنگلہ کھڑا کر لے، لیکن پھر بھی سکون نہیں مل سکتا۔ میرے عزیز یہ خبر جو دیکھ رہے ہیں یہ اللہ اکبر دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ یار لوگ کس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں، کس طرح کی فکر رکھ رہے ہیں، جبکہ ہونا تو الحمدللہ تمام انسانیت کو، میں خاص طور سے ہر انسان کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز یہاں تک قرآن کے اندر آتی ہے بات، کہ جو چیز مطالبے کے اعتبار سے اللہ اکبر اس معنی کر ہو وہ چیز جائز نہیں ہے، جہیز کے اعتبار سے ہو وہ حرام ہے بھائی۔ شریعت کا یہ اصول ہے، اور شریعت کا ایک اصول یہ بھی کہ اگر کوئی ایک جان کو بے گناہ قتل کر دے، اللہ اکبر، تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا، اللہ اکبر، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اکبر یہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا۔ لوگ صرف اپنی زندگی کو یوں جی رہے ہیں کہ دنیا بسر کرنی ہے، دنیا کاٹنی ہے، لیکن دل روتا ہے اس طرح کی خبریں دیکھ کر یا سن کر کہ یار بیٹیوں پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے، کل بھی ظلم ہو رہا تھا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ مجھے یہاں سے ایک بات یاد آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب شاید کہ قیدی بنا کر حاتم طائی یا غالباً جو ایک اس خاندان یا اس قبیلے کی ایک خاتون کو جب لایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب لا کر کھڑا کیا گیا، اور بھی دیگر لوگ تھے، اللہ اکبر، تو سر پر سے اس کے دوپٹہ یعنی کہ دوپٹہ موجود نہیں تھا، اگڑا ہوا تھا سر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے صحابی سے کہ تم جاؤ اور اس کے سر پر جا کر دوپٹے کو اڑا دو، یعنی کہ میری کملی کو اٹھاؤ اور اس کے سر پر جا کر اس کو ڈال دو، یعنی کہ سر اس کا ڈھانپ دو۔ اللہ اکبر۔ اب ان صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے اور یہ مطلب کلمہ شریف بھی نہیں اس نے پڑھا ہے، اور آپ اس کے سر پر چادر ڈلوانے کے لیے بول رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، دل کی تختیوں پر لکھ جانے والا یہ جملہ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلم کی ہو چاہے غیر مسلم کی، یعنی کہ بیٹی کی عزت ہر طریقے سے ہر طبقہ ہر مذہب والا الحمدللہ کرے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ ہماری نہیں ہے وہ ہماری نہیں ہے، بلکہ یہ سبق دیا کہ وہ الحمدللہ غیر کی بھی عزت کرے جس طرح اپنی کی عزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کتنے معاملات ایسے اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضور نے اپنی سیرت طیبہ کے اعتبار سے یہ چیزیں ہمیں سکھائیں کہ کبھی بھی اللہ اکبر ظلم مت کرو۔ ظلم اللہ کو ادنا برابر بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ ظالموں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ میرے عزیز، یہ جو معاملات ہیں کہ جہیز کے مطالبے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں مطالبہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر بیٹی والا خوشی سے چاہے کچھ نہ دے، خوشی کے ساتھ صرف اس کو اپنی بیٹی کو ودا کر دے، اللہ اکبر، سمجھو کہ اس نے ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے۔ کتنی محنتوں سے بیٹیاں پلتی ہیں، اللہ اکبر، کتنے ناز و نخرے اٹھا کر ایک باپ چھوٹی سے بڑی کرتا ہے، اور جب بڑی ہو جاتی ہے سونپ دیتا ہے تم کو، اور تم اس کی بے حرمتی کرتے ہو۔ جہیز کے مطالبے کے اعتبار سے یہ سب معاملات جو دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نہیں، اللہ اکبر، اسی کے درمیان میں کتنی ایسی خبریں آتی ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بڑے عجیب و غریب حال فی الحال میں کیس آ رہے ہیں کہ یار لوگوں کے اندر انسانیت قائم نہیں رہی، لوگوں کے اندر ایک انسان بننے کی فکر نہیں ہے کہ یار ہمیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، ہمیں مسلمان ہو یا غیر ہو ان کو یہ تو ہونا چاہیے اللہ اکبر کہ وہ ہر اس کام سے بچیں کہ بھائی جس سے معاشرے میں نفرت پھیلے یا معاشرے میں اللہ اکبر برا جانا جاتا ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ ہر انسان کی عقل اس چیز کو مانتی ہے کہ جو چیز بری ہے تو وہ بری ہی ہے، بری اچھی نہیں بن سکتی، اور جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہی رہیں گی، بری نہیں بن سکتی۔ اور قانونات کے اعتبار سے بھی، اپنے دیش کے اعتبار سے ہو یا دیگر ملک کے اعتبار سے ہو، ہم تو اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی انہی چیزوں کو قانون کے اندر لایا گیا ہے جو چیز لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر ہم اور آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، جس طرح اس لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ درپیش آیا، اللہ اکبر، کبھی اس طرح کا اگلی بار معاملہ پیش نہ آئے۔ اللہ خیر فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ اور ہم دعا کیا کریں کہ مولا بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، تمام مسلمان کی حفاظت فرما، اور اس طرح کے مولا تمام انسانیت کی ہر ظلم و شدت سے حفاظت فرما، ہر نفرت سے حفاظت فرما۔ میرے عزیز، ہم سچے مسلمان بھی بنیں اور اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کریں، ہر اس بات سے بچیں کہ جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ چند باتیں ایسی کہ دل قسم خدا کی دہل جاتا ہے اس طرح کی خبریں سن کر۔ میرے عزیز، آپ یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ آگے چل کر نہ ہو۔ جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی سوچ کے اعتبار سے ضرور کریں، اور معاشرے میں محبت ڈالیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں بغیر جہیز کے شادی کرنے کی تو آپ الحمدللہ بغیر جہیز کے کریں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کام کو کیا، قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ایمان والا اس کام کو کر کے گیا، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، جنت دلوائیں گے اللہ کے کرم سے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز، گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ہر برائی سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت پر عمل کریں، ہر اس چیز سے بچیں جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔